فلسطین کی یکجہتی یعنی اس کی حمایت کے لیے ہے۔ کیا ہم اس وقت اس حالت میں ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم اپنے آسائش و آرام کو دیکھ رہے ہیں اور ان مظلوم فلسطین بچوں کی حمایت کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے، اپنی کسی طرح کی امداد نہیں کر رہے، ان کی مدد نہیں کر رہے۔ کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو چکا ہے، ہمیں یہ باور ہم نے اپنے آپ کو کرا لیا ہے کہ ہم فلسطین سے تو نہیں وہ کر سکتے، ان کی حمایت میں لڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم تو محفوظ ہیں۔ لیکن آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں، آپ محفوظ نہیں ہیں، یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو آج صرف حماس کی مدد کرنے کے لیے، فلسطینی بچوں کی مدد کرنے کے لیے، ان بچوں کو بچانے کے لیے صرف ایران جیسی شخصیت، ایران جیسی قوم یا لبنان جیسی شخصیت یا ان کا رہبر یا ان کی قوم یا ایک سپاہ نہیں، بلکہ تمام ملت اسلامیہ کو اب بیدار ہو جانا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ملت اسلام کا ایک حصہ، مسلمانوں کا ایک حصہ، انسانیت کا ایک حصہ درندگی کا شکار ہو چکا ہے، اس پر ظلم اثر عام آ گیا ہے، تو آج اپنے آپ کو بیدار کر کے اور اپنے جس لحاظ سے آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی، میں حکمرانوں سے اور سب سے یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں۔ علیکم، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ میرا پیغام ہے ان 57 ملکوں کی حکومتوں کے لیے کہ آپ نکلیں، خدارا نکلیں۔ کیا آپ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابابیل نازل ہوں گے؟ اور اگر ابابیل نازل ہوئے تو اس وقت وہ 57 ملکوں کے اوپر پتھر برسائیں گے۔ آج ایک کربلا وہاں لگی ہے، کیا ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے؟ وہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ زخمی ہو رہے ہیں، آج امت مسلمہ کہاں سو رہی ہے؟ وہ آپ کے اور میرے حصے کی جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ ہمیں چلنا ہے ان کے لیے، اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جہاد کو کھولنا، جہاد کی ذمہ داری، جہاد پہ بھیجنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہ وقت صرف دعاؤں کا نہیں ہے، مسلحوں پہ بیٹھ کے رونے پیٹنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے تو جہاد کا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، الجہاد الجہاد۔